کہ ہم خداوند پر کامل یقین، کامل بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح ہم نے امثال کی کتاب میں خداوند کی تلاوت سنی، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت آسان اور بہت سمپل سی بات ہے کہ جب ہم اپنے فہم کو، اپنی عقل کو، اپنی دنیاوی عقل کو ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں، ہم اپنی خودی کو ایک سائیڈ پہ کر کے رکھ لیتے ہیں اور کامل بھروسہ، کامل ٹرسٹ، کامل یقین خداوند کے اوپر، خداوند کے کلام کے اوپر، خداوند کے حکموں پہ جب رکھ لیتے ہیں تو خداوند خود ہماری گائیڈنس کرتے ہیں، خداوند خود ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور خداوند خود ہمیں رستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، بہت ساری چیزیں ہیں آج کے ٹائم میں، اس جدید وقت میں، اس دنیا کے اندر جو اس ٹرسٹ کو جو ایک مسیحی زندگی کے اندر ہونا چاہیے اس میں خلل ڈالتی ہیں، اس کو روکتی ہیں، اس میں ہرڈلز پیدا کرتی ہیں۔ وہ میرے عزیزوں انسانی آزمائشیں ہیں، وہ روحانی آزمائشیں ہیں، وہ مالی آزمائشیں ہیں، اور یہی آزمائشیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم جو انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، ہم ان آزمائشوں کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ان ہرڈلز کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ جب کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنے فہم سے کنارہ کرتے ہیں، ہم اپنی عقل سے جو محدود ہے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور ہم یہ یقین کر لیتے ہیں، ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، لیکن خدا سے ہم گائیڈنس مانگتے ہیں، خداوند سے رہنمائی مانگتے ہیں، تو خداوند ان تمام ہرڈلز کو، تمام دشواریوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہمیں بلیس کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سارے موقع اس طرح نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہ زندگی بے معنی لگتی ہے، یہ امید بے معنی لگتی ہے، لیکن میرے عزیزوں خداوند کا کلام ہمیں خوشخبری کی پریچنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، بلیسنگ کی پریچنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہے، تینوں انٹر کنیکٹڈ ہے، جس کے اوپر ہماری کرسچن لائف کا بیس ہے، پلر ہے یہ ہماری کرسچن لائف کے۔ اور امید رکھنا، خداوند پہ بھروسہ رکھنا، اس میں بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ بہت سارے موقع میرے عزیزوں ہماری دنیاوی زندگی میں آتے ہیں، ہم پہ بیماریاں آتی ہیں، ہم پہ کمزوریاں آتی ہیں، مالی تنگی آ جاتی ہے، اور ہم اپنے دل میں، اپنی زندگی کے اندر، اپنی خاندانی زندگی کے اندر یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خداوند جو بے شمار وعدے ہم سے کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں دینے کے وعدے کرتے ہیں، وہ وعدے ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ زندگی، وہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ تو میرے عزیزوں، بہت ساری مثالیں، بہت ساری واقعات بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میرے عزیزوں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند کی طرف سے آپ کی زندگی کے اندر ہر نعمت کا، ہر برکت کا ایک وقت مقرر ہو چکا ہے۔ بے شک ہم انسان ہوتے ہوئے سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اپنے لیے ترقی کا سوچتے ہیں، لیکن کچھ برکتیں، کچھ نعمتیں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا وقت ابھی ہماری زندگی میں نہیں آیا ہوتا، لیکن ہم نے مانگنا ہے، خداوند سے مانگتے رہنا ہے تاکہ وہ تمام نعمتیں، تمام ترقیاں، تمام برکات خداوند ہمیں مہیا کرے۔ خداوند ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک وقت خداوند کی طرف سے مقرر ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ ہم
انسان ہوتے ہوئے کمزور جو ہیں، ہم بہت جلدی اپنا یقین، اپنا ٹرسٹ کھو دیتے ہیں، ہمارا دل بہت جلدی ڈگمگا جاتا ہے، ہیسل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جب یوسف کی مثال بائبل میں سے دیکھتے ہیں، یوسف میرے عزیزو خداوند کا بندہ تھا، اس کے اپنے بھائیوں نے اس سے حسد کی، جیلسی کے اندر آ کے اس کو کنویں میں پھینک دیا، وہ غلامی میں بیچا گیا اور ایک جھوٹے الزام کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا بندہ خداوند پہ یقین رکھتا ہے، خداوند سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ خداوند پہ کامل یقین رکھتے ہوئے وہ سرفرازی پاتا ہے، بلندی پاتا ہے، روحانی طور پہ بھی بلندی پاتا ہے اور دنیاوی طور پہ بھی بلندی پاتا ہے، اور اتنی بلندی پاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مصر کے وزیر اعظم کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کے اوپر اس کا ٹرسٹ تھا، یہ خداوند کے اوپر اس کا بھروسہ تھا کہ تمام ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی اس نے خداوند پہ یقین رکھا، اس نے خداوند پہ یقین رکھتے ہوئے خداوند سے منکر نہیں ہوا، بلکہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور جب وقت آیا تو خداوند نے اس کو سرفرازی بخشی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، جب ہم چلتے جاتے ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں، خداوند کے کلام میں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند پہ بھروسہ رکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تبھی ہمیں سٹرینتھ ملتی ہے، تبھی ہمیں طاقت ملتی ہے۔ میرے عزیزو، زبور اس 119 اس کی 105ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی گائیڈنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو وہی ہماری راہوں کے لیے روشنی ہوتی ہے، ہماری زندگی کے لیے روشنی ہوتی ہے، ہماری روح کے لیے روشنی ہوتی ہے، اور ہم کبھی بھی اندھیرے میں ڈگمگاتے نہیں ہیں، کبھی بھی ہم اکیلے نہیں ہوتے، اور خدا کا کلام، خداوند کا روح ہماری گائیڈنس کرتا ہے، ہمیں رستہ دکھاتا ہے، اور ہم کامیابی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ایوب نبی کی مثال، میرے عزیزو خداوند کا بندہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، خداوند نے اس کو بے شمار برکات سے نوازا ہوا تھا، لیکن میرے عزیزو، جب شیطان نے خداوند کو کہا کہ جب تو نے اس کو سب کچھ دے دیا ہے تو یہ کیوں کر تیرا شکر نہ کرے، تو خداوند کی اجازت سے جب اس سے سب کچھ واپس لے لیا گیا، اس قدر اس کی حالت ہو گئی کہ اس کے جسم پہ، تمام جسم پہ میرے عزیزو پھوڑے آ گئے، اور وہ ایک ٹھیکری لے کر اس کو کھجراتا تھا۔ میرے عزیزو، اس قدر صحت اس سے چلی گئی، اس سے مال اسباب چلا گیا، اس سے اس کا خاندان چلا گیا، اس سے اس کے بیٹے بیٹیاں چلے گئے، لیکن تب بھی خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے کہ کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ یہ اس کا بھروسہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے، اور یہ اس کی امید ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں ہی دیکھتے ہیں کہ جب اس کا ٹیسٹ، اس کی آزمائش پوری ہوئی تو میرے عزیزو کئی گنا زیادہ خداوند نے اس کو ریٹرن کیا۔ یہ اس کا بھروسہ تھا، یہ اس کا ایمان تھا، اور یہ اس کی امید تھی جو اس نے خداوند پر کامل طور پہ رکھی، اور ان ریٹرن خداوند نے جب وقت آیا تو اس کو ایک دفعہ پھر سرفرازی دی، ایک دفعہ پھر اکمال مندی دی، ایک دفعہ پھر اس کو بلندی دی۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اپنی زندگی کی طرف غور کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں، ہماری صحت میں ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہمیں مالی مسئلے مسائل نظر آتے ہیں، ہمیں دنیاوی عیش و عشرت نظر آتی ہے جس میں ہم مگن ہو جاتے ہیں۔ جو وقت خداوند کی طرف سے مقرر ہے میرے عزیزو، وہ ہم خداوند کو نہیں دے پاتے۔ میرے عزیزو، خداوند کی طرف سے تمام چیزوں میں، میرے عزیزو، تمام ہر چیز میں
10वां हिस्सा खुदावन ने अपने लिए मुकर्रर रखा है। आज हम अपनी जिंदगियों में निगाह करें, क्या हम खुदावन को अपना 10वां हिस्सा देते हैं? यह बात सिर्फ माल और असबाब तक या अपने हदियों तक महदूद ना रखें। जब हम वक्त देने की बात करते हैं तो दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 घंटे होते हैं। जब हम 24 घंटे का 10वां हिस्सा निकालते हैं तो यह तकरीबन मेरे अजीजों कितना टाइम बनता है? हिसाब लगाएं कितना टाइम बनता है? 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना टाइम बनेगा? 2.5-3 घंटे बनते हैं। 2 घंटे 40 मिनट मेरे अजीजों। अपना हम इस टाइम को देखें कि हम कितना टाइम खुदा को देते हैं। खुदावन का बाइबल में, खुदावन के कलाम में हमें हर चीज का 10वां हिस्सा मुकर्रर है जो हमने खुदा को देना है। मेरे अजीजों, दिन में 2 घंटे 40 मिनट खुदावन के कलाम के मुताबिक मुकर्रर है जो हमने खुदा की इबादत के लिए, खुदावन के कामों के लिए अलहदा करनी है। और हम हफ्ते के अंदर 2 घंटे 40 मिनट की एक प्रे करते हैं। उसमें भी कोई आधा घंटा लेट आता है, कोई 15 मिनट लेट आता है और कोई 1 घंटा लेट आता है। हम 7 दिनों में भी 2 घंटे 40 मिनट पूरे खुदावन को नहीं दे सकते। मेरे अजीजों, ये हम लोग इन रिटर्न खुदावन को वापस करते हैं। खुदावन तो ये कहता है कि हर दिन में 2 घंटे 40 मिनट हमने खुदा के लिए अलहदा करने हैं, लेकिन हम हफ्ते के अंदर जो खुद हमने मुकर्रर किया है कि हफ्ते के अंदर एक दिन, संडे के दिन हम चर्च आते हैं, उसमें हम प्रेयर करते हैं, खुदावन की प्रस्तिश करते हैं और उसमें भी हम खुदावन के साथ ठगी करते हैं, खुदावन से अपने टाइम को पूरा नहीं दे पाते। मेरे अजीजों, खुदावन इंसाफ का खुदा है। खुदावन कभी भी बेइंसाफी नहीं करता। और जब हम खुदावन के साथ तेजी करते हैं, खुदावन को ठगी लगाने की कोशिश करते हैं, तो बेशक मेरे अजीजों हमारा भी हिसाब होना है, हमारे मालों का हिसाब होना है। तो क्या उस वक्त हम खुदावन के सामने हिसाब में पूरे होंगे? क्या वो तमाम ब्लेसिंग, तमाम वो बरकत जो खुदावन आपको देना चाहता है, इन कमजोरियों के बायस वो हमसे दूर नहीं होंगी? मेरे अजीजों, खुदावंद आपको सरफराजी देना चाहता है, खुदावंद आपको तरक्की देना चाहता है, खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद की राह पे चलें, खुदावंद की ब्लेसिंग्स की तरफ चलें और तमाम वो चीज़ें जो खुदावंद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न में, वो भी हम खुदावंद के सामने पेश करने वाले हो सकें। मेरे अजीजों, बहुत आसान से स्टेप्स हैं, 3-4 बातें हैं। अगर हम वो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर ले आते हैं, जब हम वो अपनी दुनियावी जिंदगी में ले आए मेरे अजीजों, तो हम कामिल तौर पर खुदा पे निसार करने वाले होंगे और हमारी रूहानी जिंदगी ग्रो करेगी, तरक्की करेगी और हम खुदावन में बढ़ने वाले होंगे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जिनके पास है वो फिलिपियों उसके 4 बाब की 6 और 7वीं आयत निकालें। फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। मेरे अजीजों, इसमें हमें सिलसिलावार खुदावन का कलाम हमारे हर सवाल का जवाब देता है और इसमें सिलसिलावार हमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है जिसके ऊपर हम चल के हम खुदावन पे भरोसा रख सकते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, उसको तरक्की दे सकते हैं। आप में से जिसने भी फिलिपियों का 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत निकाली है, वो बुलंद आवाज में तिलावत करें। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश जी इधर रुकें। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम क्या सिखाता है कि तुम में से कौन है जो फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक दिन का भी इजाफा कर सके। मेरे अजीजों, जब हम खुद फिक्र करते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, सबको टेंशन होती है कि अभी जाके घर में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनाएंगे, या क्या हमने आगे ईस्टर आ रहा है, लेंट सीजन आ रहा है,
ہم نے کیا شاپنگ کرنی ہے، گھر میں چونا سفیدی کرنی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ ٹینشنز ہے، پریشانیاں ہیں جو ہم نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام کیا سکھاتا ہے کہ کسی بات کی جب ہم خداوند پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، خداوند پہ یقین کرتے ہیں میرے عزیزوں، تو فکر، یہ ٹینشنز، دنیاوی ٹینشنز ہم نے اپنی زندگی سے دور کر دینی ہے۔ اور خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ جب یہ ٹینشنز، یہ فکریں، یہ دنیاوی چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں تو ہر بات میں اپنی منتیں، اپنی التجائیں خداوند کے سامنے دعا کے صورت میں ہم نے پیش کرنی ہے۔ ہم نے خداوند سے بات چیت کرنی ہے میرے عزیزو۔ دعا میرے عزیزو ایک کرسچن لائف کے لیے، ایک مسیحی لائف کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک فوجی کے پاس رائفل اس کا ہتھیار ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسیحی زندگی کے لیے، کرسچن لائف کے لیے دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ دعا میرے عزیزو، دعا سے ہم انسان ہوتے ہوئے خدا سے ڈائریکٹلی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سہارے کی، کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور روحانی طور پر ہم ڈائریکٹلی خدا باپ سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری بلیسنگ ہے۔ یہ کرسچن لائف کو بلیسنگ ملی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی خدا سے رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ہم واحد وہ قوم ہیں جو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم وہ چنی ہوئی قوم ہیں جو خداوند آپ کو کہتا ہے، اپنے کلام میں کہتا ہے کہ ہم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم بلیسڈ لوگ ہیں، ہم برکت یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کب برکت پاتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے ساتھ ڈائریکٹلی رشتہ قائم کر لیتے ہیں، ہم اپنا ٹرسٹ، اپنا یقین خداوند کے اوپر قائم کر لیتے ہیں۔ اور وہ ٹرسٹ، وہ یقین کب قائم ہوتا ہے؟ جب ہم خداوند سے باتیں کرتے ہیں، خداوند سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی تمام ٹینشنز، اپنی تمام دشواریاں خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند خود فرماتا ہے، اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے لوگوں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند ہمیں مخلصی دینا چاہتا ہے، آرام دینا چاہتا ہے، ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند سے بولیں، باتیں کریں، تبھی خداوند ہمیں ترقی دے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، دوسرا سٹیپ جو اسی کے ہمیں دوسرے حصے میں، دوسری آیت میں، 7ویں آیت میں نظر آتا ہے، بلند آواز سے بھائی تلاوت کریں۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم فکر لے لیتے ہیں، ٹینشنز لے لیتے ہیں، ہمارے سر درد سے بھر جاتے ہیں، ہماری زندگی درد سے بھر جاتی ہے، ہماری فکریں نہیں ختم ہوتی، ہماری ٹینشنز ختم نہیں ہوتی۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب ہم کامل بھروسہ خدا پہ رکھتے ہیں تو خداوند ہی ہمیں اطمینان دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، ہمیں بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور ہمارا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ آج کل ہماری زندگیوں میں 100 قسم کے ہمیں مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں، 100 طرح کی مصیبتیں، 100 طرح کی ٹینشنز ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں میرے عزیزو، تو اس سے پرسکون چیز، اس سے پرسکون بات، اور اس سے کوئی اچھی میڈیسن، اس سے کوئی اچھی دوا ہماری زندگی کے لیے نہیں ہے، جو ہمارے جسم پہ بھی اثر کرتی ہے اور ہماری روح پہ بھی اثر کرتی ہے، ہماری روحانی گروتھ میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، تھرڈ سٹیپ جو ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے وہ ہے شکر گزاری۔ خداوند کا کلام میرے عزیزو سکھاتا ہے کہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو۔ اور تسلنیکیوں اس کے پہلے خط کی 5ویں باب کی 16ویں اور 18ویں آیت آپ نکالیں، اس میں بھی خداوند ہمیں یہی سکھاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ سٹیپ کو شامل کرتے ہوئے ہم نے تھرڈ سٹیپ کی طرف کس طرح جانا ہے۔
ہم خداوند سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، خداوند کے آگے اپنی منتیں رکھتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں، اور خداوند سے ہمارا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، خداوند بدلے میں ہمیں اطمینان بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے۔ لیکن تھرڈ سٹیپ میرے عزیزوں بہت ساری زندگیوں میں نہیں پایا جاتا، ہمارے خاندانوں میں نہیں پایا جاتا، ہماری کلیسیوں میں نہیں پایا جاتا، اور وہ تھرڈ سٹیپ کی وجہ سے ہماری بہت ساری برکتیں، بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ بلند آواز سے تلاوت کریں تسلنیکیوں اس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، 16ویں اور 18ویں آیت۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت یہی لکھا، خدا کی یہی مرضی ہے۔ جی آمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات، بلا ناغہ دعا کرو۔ پہلا سٹیپ جو تھا کہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ جب ہمارا رشتہ خداوند سے قائم ہو جاتا ہے تو بدلے میں خداوند بلیس کرتا ہے، اطمینان اپنا دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم خداوند سے مانگ لیتے ہیں، خداوند سے برکت پا لیتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے فیملیز ہیں، ہم خود ایک چیز میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہے خداوند کی شکر گزاری۔ خداوند کو پریس کریں، خداوند کی تمام ان برکات پہ خداوند کی شکر گزاری کریں۔ چھوٹی سی چیز ہے جو خداوند پہ ٹرسٹ رکھتے ہوئے ہم نے خداوند کی شکر گزاری بیان کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، کوڑیوں کی مثال سٹوری ہم نے سنڈے اسکول لیول سے سنتے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند رستے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، بلند آواز سے وہ پکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے یسوع، اے صاحب ہم پر رحم کر، اور خداوند ادھر سے ہی فرماتے ہیں، جو اپنے تائیں کائنوں کو دکھاؤ، اور وہ جاتے جاتے سب پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت خداوند سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، خداوند سے ون میں کمیونیکیشن کی، اور اس کے جواب میں خداوند نے ان کو بلیسنگ دی، خداوند نے ان کو برکت دی، خداوند نے ان کو بحالی دی، اور وہ جاتے جاتے سب پاک صاف ہو گئے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پہ جب نگاہ کرتے ہیں، ہم بھی خداوند سے مانگتے ہیں، خداوند سے چیزیں مانگتے ہیں، خداوند سے صحت مانگتے ہیں، خداوند سے تندرستی مانگتے ہیں، اور خداوند بدلے میں ہمیں جواب بھی دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ہمارے مال اسباب کو بڑھاتا ہے، ہماری زندگی کو بڑھاتا ہے، ہمارے خاندانوں کو بڑھاتا ہے، ہمیں ترقی دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کمی کدھر آ جاتی ہے؟ جس طرح میرے عزیزوں، ایک ان 10 میں سے صرف ایک خداوند کے حضور آیا، خداوند کے حضور گرا اور خداوند کی شکر گزاری کی، اور خداوند یسوع نے کہا کہ باقی کہاں ہے کہ کیا وہ پاک صاف نہیں ہوئے؟ آج خدا بھی ہم سب کو برکت دیتا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ شکر گزاری کے لیے خداوند کے حضور واپس نہیں لوٹتے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو ہماری لائف میں پائی جاتی ہے، ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے، ہم نے بڑھنا ہے، ہم نے کمال کی طرف جانا ہے، تاکہ خداوند پہ اپنا کامل یقین پاتے ہوئے، ہم خداوند پہ بھروسہ پاتے ہوئے، ہم خداوند میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور خداوند کی وہ بلیسنگز پانے والے ہو سکیں، خداوند کی وہ برکات پانے والے ہو سکیں جو خداوند آپ کو اور مجھے دینا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، ہمیں بے مثال مثالیں خداوند کے یقین کی، خداوند کے ٹرسٹ کی بائبل مقدس سے ملتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال میرے عزیزوں، بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکل رہی تھی، ان کے رستے میں کیا رکاوٹ تھی؟ کیا رکاوٹ تھی؟ دریا۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ ہزاروں لاکھوں کا ایک لشکر ہو اور ایک بہت بڑا دریا ہو، اور اس سے تیز پانی سے انہوں نے گزرنا ہو، دوسری طرف پیچھے فوج آ رہی ہے، سپاہی آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کا خداوند پہ بھروسہ تھا، خداوند پہ یقین تھا، اور اسی یقین، اسی بھروسے کے وسیلہ سے میرے عزیزوں، خداوند نے ان کے لیے وہ دریا کھول دیا۔ سوچیں میرے عزیزوں، وہ ٹرسٹ کی پاور سوچیں
جو وہ خدا پہ رکھتے تھے کہ خداوند نے ان کے لیے سمندر کھول دیا، اور وہ سمندر کھلنے کے وسیلہ سے محافظت پاتے ہوئے بحر کلزم کے 2 حصے کرتے ہوئے وہ محافظت کی طرف گئے، سلامتی کی طرف گئے، اور وہ تمام اس سسٹم میں سے بچ سکے۔ وہ ان کا یقین تھا، وہ بھروسہ تھا۔ میرے عزیزو، وہ منظر اپنی سامنے امیجن کریں کہ اس طرف بھی ایک اونچی پانی کی دیوار ہے، اس طرف بھی ایک اونچی پانی کی دیوار ہے، اور بیچ سے آپ کا گزرنا ہو رہا ہے۔ کتنا ایمان کا آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے، کتنا آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے خدا پہ کہ آپ اس منظر میں سے گزر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، داؤد اور جاتی جولیت کی۔ داؤد میرے عزیزو ایک کمزور سا چرواہا تھا، لیکن جب خداوند نے اس کو استعمال کرنا چاہا، خداوند نے اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا، اور جب خداوند نے اس کو حکم دیا کہ ادھر جا کے کچھ چکنے پتھر اٹھا لو اور اس سے میں ایک بہت بڑا کام لوں گا، اور جاتی جولیت جو ایک لمبا چوڑا سپہ سالار تھا، جس کے پاس طرح طرح کے میرے عزیزو ہتھیار ہوئے ہوں گے، بختر بند ہوگا، تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں میرے عزیزو شک نہیں آیا، بلکہ اس نے خداوند پہ بھروسہ رکھتے ہوئے سٹرائک کیا۔ کیا کیا؟ سٹرائک کیا۔ اور میرے عزیزو وہ ایک چکنے پتھر سے اس نے اس بڑے جاتی جولیت کو شکست دی۔ آج میرے عزیزو ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم بھی حقیر ہیں، ہم بہت کمزور ہیں میرے عزیزو، لیکن جب خداوند ہمیں استعمال کرتا ہے، بے شک ہمارے سامنے جاتی جولیت جیسی ہرڈلز آئیں، جاتی جولیت جیسے گناہ ہو، جاتی جولیت جیسی پریشانیاں ہو، ٹینشنز ہو، لیکن جب خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خداوند ان ہرڈلز کو دور کرتا ہے، خداوند ان چیزوں کو دور کرتا ہے، اور ہم خداوند کی نزدیکی کی طرف گرو کرتے ہیں، خداوند کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور خداوند کی طرف ہم ترقی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈیلی اپنے اندر چینج لے کر آئیں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کر آئیں، جس سے ہم خداوند کے کلام کے مطابق چل سکیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں خود فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم اس کلام کو پڑھنا شروع کریں گے تو میرے عزیزو ہماری زندگی میں بہت سارے سوال جو اٹھتے ہیں ان کے جواب ہمیں ملیں گے۔ جب ہم خداوند سے دعا کرنا شروع کریں گے تو ہماری بہت ساری نعمتیں، بہت ساری برکات جو رکی ہوئی ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہوں گی۔ بے شک میرے عزیزو، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، لیکن ہم نے اپنے مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی، ہم نے اپنی دعا میں کوتاہی نہیں کرنی، تاکہ خداوند ہمیں بلیس کرے اور اپنا تمام ٹرسٹ، اپنا تمام یقین خداوند کی طرف مائل کریں۔ کیونکہ میرے عزیزو، پیسہ، دنیا اور یہ تمام چیزیں آپ کو آخرت میں نہیں بچائیں گی، بلکہ خداوند پر ایمان ہماری ابدی نجات کا باعث ہوگا۔ کیونکہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ دنیا سے خداوند نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہونے کے لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم کامل طور پر خداوند پہ یقین لائیں، ایمان لائیں، اور اپنی اسپریچول لائف کو گرو کریں، تاکہ حقیقی طور پر خداوند سے تمام وہ نعمتیں، تمام وہ برکات پانے والے ہو سکیں جن کا وعدہ خداوند کلام مقدس میں کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہے، ہماری خاندانوں سے، ہماری کلیسیاؤں سے کرتا ہے، اور ہم سب خداوند کے نام میں، خداوند کے جلال میں بڑھتے رہیں اور ابدیت کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے اور ابدی زندگی کے لیے بچائے رکھے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، آپ میں سے ایک دفعہ پھر خداوند کا روح جس شخص کو ابھارتا ہے اس دعا میں ہماری رہنمائی کرے۔